الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمحیدات اللہ تبارک و تعالی کے لیے خاص ہے. کروڑوں درود و سلام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہ تبارک و تعالی کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنایا اور پھر اشرف المخلوقات کا لقب عطا فرمایا. اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا. اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہمیں جمعۃ المبارک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا آج 15 جنوری کا خطبہ جمعۃ المبارک قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کا جو سلسلہ جاری فرمایا،
اس میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، چلتا 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آن پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ کسی نبی کو کوئی صحیفہ ملا تو کسی نبی کو کچھ ملا، اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے صحائف کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کو عطا فرمائے۔ ہر نبی کا اپنا مرتبہ اور مقام اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے۔ آدم نجیح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اپنے لقب عطا فرمائے ہیں۔ نوح نجیح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تورات آئی تو اپنا مقام لے کر، انجیل آئی تو اپنا مقام لے کر، زبور آئی تو اپنا مقام لے کر، پر ان سب کتابوں کے اوپر اگر کسی کتاب کو رب نے فضیلت عطا فرمائی تو وہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا، اگر خاتم النبیین کسی کو بنایا، تاجدار ختم نبوت اگر کسی کو بنایا کہ اس کے بعد کوئی بھی اپنی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ واجب القتل تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا، تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اکثر ہم ان علماء سے سنتے رہتے ہیں جن کو الحمدللہ پیٹ کی فکر کم اور دین کی فکر زیادہ ہوتی ہے، کہ بھائیو اللہ کے قرآن کا مطالعہ کرو، اس کا ترجمہ پڑھو، اس کو سمجھو، حدیث رسول اللہ کو سمجھو، لکیر کے فقیر مت بنو۔ اکثر ہی ہم سنتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے سے پہلے 3 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جس بندے کے اندر یہ 3 پوائنٹ موجود ہیں، اسے ان 3 باتوں کی سمجھ آ گئی ہے تو انشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمہ، فہم قرآن اس کی سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم اکثر کسی کو کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھ رہا، گالی دے رہا ہے، ادروائز کوئی بھی معاملہ جو خلاف شریعت ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے، کہتے ہیں نا یہ لفظ ہم اکثر۔ آج اس پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہدایت کے 3 مراکز ہیں: کلام ہدایت، کلام اللہ یعنی قرآن مجید، مقام ہدایت بیت اللہ، امام ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہدایت کے 3 مراکز ہیں، جو ان 3 مراکز سے اپنی تربیت پا لیتا ہے وہ بندہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ کیونکہ یہ تینوں مراکز ایسے ہیں، اللہ نے ان تینوں مراکز کو کسی کی جاگیر نہیں بنایا، کسی کی پراپرٹی نہیں بنائی، کسی کے لیے خاص نہیں کیا، یہ عام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 186 میں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ ھدی للناس یہ ہدایت کا مرکز ہے لوگوں کے لیے۔ یہاں لفظ للناس آیا ہے، للمؤمنین نہیں آیا، للمتقین نہیں آیا، للناس ہے، عام ہے، کسی کے لیے خاص نہیں ہے، کسی کی جاگیر نہیں ہے، کسی کی پراپرٹی نہیں ہے۔ قرآن عام ہے، سب مسلمانوں کے لیے ہے، للناس ہے، عام لفظ فرمایا گیا کہ سب کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کلام اللہ سے ہدایت لینی ہے۔
اپنے فیصلے کرنے ہیں تو کلام اللہ کے مطابق، حدیث رسول اللہ کے مطابق، اپنے معاملات کو، دینی معاملات کو دیکھنا ہے تو کلام اللہ کے مطابق۔ کیوں؟ کیونکہ رب تبارک و تعالی نے فرمایا، بنی اسرائیل آیت نمبر 9 15واں پارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک قرآن مجید اور فرقان حمید یہ وہ سیدھی راہ بتاتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور کلام سیدھی راہ بتا سکتی نہیں۔ ہی اقوم، سب سے زیادہ قوی مضبوط کتاب ہے، لا ریب اور بے عیب کتاب ہے، سیدھی راہ دکھانے والی ہے، تو وہ کون سی ہے؟ کلام اللہ۔ آگے پھر فرمایا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، جو اس کلام اللہ سے ہدایت پکڑ لیتا ہے، کلام اللہ کو اپنا رہبر رہنما مان لیتا ہے، اس کے مطابق اپنے فیصلے کرتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، وہ بندہ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ مومن۔ اور مومن کے لیے کیا فرمایا؟ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کون سے مومن؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، مسلمان ہے، کلام اللہ کو سمجھا، ہدایت کے مرکز سے تعلیم حاصل کی، رب نے مومن کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، پھر وہ نیک اعمال کرتا رہا، اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، بہت بڑا اجر ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کتاب جو ہے اس کے اندر کسی قسم کا شک ہو سکتا نہیں۔ اور لوگوں نے اس وقت شک کرنے کی کوشش کی، چیلنج کیے، باتیں بڑی بتائیں، رب نے فرمایا ذَلِكَ قَوْلٌ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ اپنے منہ کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ اگر ہے دلیل وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہم نے فرمایا اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو، کہتے ہو یہ تو ایسی کتاب ہے، یہ اپنی طرف سے گھڑ کے پیش کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر پوری کائنات کو ملا لو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ رب نے چیلنج فرمایا۔ جب سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، تب سے لے کر قیامت تک کوئی بھی مئی کا لال صورت تو دور کی بات، ایک آیت بھی بنا سکتا، اس کے مطابق لا سکتا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کلام اللہ ہدایت جو ہے، کلام ہدایت اللہ کا جو مرکز ہے، جس سے ہدایت ہم نے حاصل کرنی، وہ کیا ہے؟ کلام اللہ ہے۔ کلام اللہ میں فیصلہ ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو سود نہیں کھایا کرو۔ ہم نے اس ہدایت پہ عمل کیا؟ نہیں کیا نا۔ پھر کلام اللہ پہ ہم عمل کیسے کر رہے ہیں؟ اس ہدایت کے مرکز سے ہدایت حاصل کیسے کر رہے ہیں؟ رب نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھا کرو، نماز قائم کیا کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو مقررہ وقت پر آپ کے اوپر فرض کر دی گئی، اس کو پڑھو، نماز کو مقررہ وقت پہ ادا کیا کرو۔ کیا اس کلام ہدایت سے ہم نے ہدایت حاصل کی؟ اس ہدایت کے مرکز کو ہم نے سمجھا؟ اللہ اکبر۔ بلکہ سمجھنا تو دور کی بات ہے، ہمارے ذہنوں کو اس قدر خراب کر دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے قرآن مجید آپ کی سمجھ میں آنے والا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بلکہ قرآن مجید سے پیچھے رکھ کر کتاب کو مقدم رکھا گیا۔ ہم بات بھی کرتے ہیں تو الحمدللہ دلائل سے کرتے ہیں، بغیر دلائل کے بات نہیں ہوتی۔ وہ کلپ میرے پاس آج بھی موجود ہے، جو آج سے کئی سال پہلے کا ہے۔ مناظرے کے اندر کہنے والا کہتا ہے اگر تم اس طرح کی بات کرتے ہو، تم قرآن کی سند پیش کر دو، ہم ہدایت کی سند پیش کر دیں گے۔ استغفر اللہ۔ قرآن کو سند سے ثابت کر دیں کہ اللہ کا کلام ہے، ہم ہدایت کو ثابت کر دیں گے یہ ہدایت صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارا ایمان بن چکا ہے
کیا یہی ایمان ہے؟ کلام ہدایت سے ہدایت اسی طرح حاصل ہوگی؟ جب کلام ہدایت کو ہم اس ہدایت کے مرکز سے اپنے آپ کی تعلیم نہیں کر پائے تو پھر ہم نے سمجھا کیا ہے؟ ہم نے کس چیز کو یاد کیا ہے؟ کتنے سارے موقع ایسے ہیں اور کتنے سارے مواد اور دلائل ہیں مختلف مقامات پر اور مختلف موضوعات کے اوپر رب نے فرمایا، ہم نے کسی ایک پہ عمل کیا؟ رب نے فرمایا حرام نہیں کھاؤ، رب نے فرمایا غیر اللہ کے نام پر نہیں پکاؤ، رب نے فرمایا سود نہیں کھاؤ، رب نے فرمایا بہنوں کے حق نہیں مارو، رب نے فرمایا وراثت کے معاملات کے اندر انصاف کرو۔ کتنی ہی معاملات ہیں، پورا قرآن مجید ہدایت کا مرکز ہے، ہمارے سامنے منبع ہے، ہم نے سمجھا اس کو؟ تو پھر کیسے ہدایت ملے گی؟ پھر کیسے ہم سیدھے راستے پہ آئیں گے؟ نمبر 2، ہدایت لینی کہاں سے ہے؟ وہ مرکز کون سا ہے جہاں سے دین اسلام کی اشاعت ہوئی، جہاں سے دین اسلام پھیلا؟ وہ کون سا مرکز ہے؟ مقام ہدایت۔ ہم نے پوائنٹ کتنے اٹھائے ہیں؟ 3، کلام ہدایت، مقام ہدایت اور امام ہدایت۔ مختصر اور کم دلائل کے ساتھ انشاءاللہ ہم گفتگو کو لے کے چلیں گے کیونکہ وقت کم ہوتا ہے۔ مقام ہدایت، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سورہ آل عمران ہے، 4 پارہ ہے، آیت نمبر 96 ہے۔ رب نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، جو مکہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ مکہ مکرمہ کے اندر پہلا گھر جو اپنے مسلمانوں کے لیے عبادت کے لیے رب نے بنایا، کس لیے؟ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگاہیں تبسم آسمان کی طرف اٹھائیں اور رب نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، میرے لاڈلے اور میرے کملی والے اور میرے تاجدار ختم نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا آسمانوں کی طرف نگاہوں کا اٹھنا ہم نے دیکھ لیا ہے، ہم آپ کے لیے وہ قبلہ بنا دیں گے جس پہ آپ راضی ہیں۔ میرے نبی کے دل میں یہ جستجو تھی کہ یہ کون سا بیت اللہ ہمارے لیے ہو جائے جس کی طرف آج ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، مسجد حرام۔ رب نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آپ کا آسمانوں کی طرف بار بار چہرے کا اٹھانا اور دیکھنا ہم سمجھ گئے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم عنقریب آپ کا منہ اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس طرف آپ راضی ہیں۔ تو مقام ہدایت کون سا ہے؟ بیت اللہ، جو ہدایت کا مرکز ہے، جہاں سے دین اسلام کی اشاعت ہوئی اور ہمیں سیکھنے کو ملا۔ اور آج ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ سنی ہوئی مثال سریکی میں کہتے ہیں کہ چیچن وانگ مدینہ دسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ کہتے ہیں چیچن وانگ مدینہ دسے، یہ چیچن وانگ شہر مدینے کے مد مقابل ہے، کوٹ مٹھن بیت اللہ کے مد مقابل ہے۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ پاکستان کے اندر جنتی دروازے بن چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہدایت کے مرکز کو چھوڑ کر ہم اگر ہدایت ڈھونڈیں تو کیسے کامیابی ملے گی؟ ہدایت کے مرکز کو چھوڑ کر ہم وہاں جائیں بھی، طواف بھی کر رہے ہیں، بیت اللہ کے طواف بھی کر رہے ہیں، حجر اسود کو بھی چوم رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، لیکن وہاں امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ وہ وہابی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کون سے ہدایت کے مرکز سے ہم ہدایت حاصل کر رہے ہیں؟ رب نے تو فرمایا ان اول بیت وضع للناس، آپ کے نبی کا آسمانوں کی طرف چہرہ بار بار اٹھا، ہم نے آپ کے لیے بیت اللہ بنا دیا، اس کی طرف پھیر دیا آپ کو۔ اور حدیث مبارکہ واضح ہے کہ 3 مقامات ایسے ہیں جن کی طرف سفر نیت اور اجر اور ثواب کی نیت سے ارادہ کر سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں، کسی اور مقام کی طرف سفر نہیں کر سکتے۔ اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ بیت اللہ، مسجد حرام، پھر مسجد نبوی اور پھر مسجد اقصی۔ یہ 3 مقام ہیں جن کی طرف اجر اور ثواب کی نیت سے خصوصی طور پہ سفر کر سکتے ہیں، ورنہ پاکستان میں جتنے بیت اللہ بنا لیں، جتنے جنتی دروازے بنا لیں، وہ باعث مصیبت تو ہمارے لیے بن سکتے ہیں، باعث وبال تو بن سکتے ہیں، باعث ہدایت نہیں بن سکتے۔
کیونکہ مقام ہدایت کو ہم نے سمجھا ہی نہیں، اس کے مطابق ہماری زندگی ہی نہیں کہ جس میں انسان دن رات دعائیں کرتا ہے یا اللہ مجھے ایک بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے۔ آمین تو کہہ دے، میرے خیال پہ جانے کا ارادہ نہیں ہے کسی کا۔ اللہ ہمیں ہماری زندگی میں ہمیں ایک بار تو کم سے کم بیت اللہ کا طواف اور اس کی زیارت نصیب فرما دے۔ بیت اللہ کی زیارت نصیب ہوگی تو مدینہ کی بھی زیارت ضرور نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو بیت اللہ اور مدینہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوسری بات کیا ہے؟ مقام ہدایت، کلام ہدایت اللہ کا قرآن، کلام اللہ، مقام ہدایت بیت اللہ۔ تیسری چیز امام ہدایت۔ یہاں بڑا معاملہ خراب ہے، یہاں تو معاملہ بالکل بگڑا ہوا ہے۔ رب نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق اعلان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ 22واں پارہ ہے، سورہ سبا، آیت نمبر 28 ہے۔ رب فرماتے ہیں اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشارت بنا کر بھیجا ہے اور خود ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں اس بات کو۔ یاد رکھیے، اگر ایک انسان کلام اللہ کو مان لیتا ہے، کلام اللہ پہ اپنی زندگی گزارتا ہے، لیکن مقام ہدایت اور امام ہدایت کو نہیں مانتا، تو وہ بندہ راہ راست پر نہیں ہے، وہ بندہ سیدھے راستے پر، اس کی کامیابی ممکن ہی نہیں ہے جو مقام ہدایت اور امام ہدایت کو چھوڑ کر صرف کلام اللہ کو سمجھے۔ اسی طرح اگر ایک انسان مقام ہدایت کو تو سمجھ لیتا ہے، بطور عبادت وہاں جا کے حج بھی کرتا ہے، بطور عبادت بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن کلام ہدایت اور امام ہدایت کو نہیں مانتا، ایسا بندہ بھی سیدھے راستے پر نہیں ہے، کیونکہ اس نے دو کلام ہدایت اور امام ہدایت کو چھوڑا ہوا ہے۔ اسی طرح جو بندہ کلام ہدایت پر بھی عمل کرتا ہے اور مقام ہدایت پر بھی عمل کرتا ہے، کلام ہدایت کو بھی پڑھتا ہے، کلام اللہ کو پڑھتا ہے، اس کو دن رات تلاوتیں کرتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، مقام ہدایت کو بطور عبادت اس طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن جب باری آتی ہے امام ہدایت کی، امام یا مقتدا یا رہبر یا رہنما یا پیشوا کی، اس وقت کہے گے یار بات تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے امام صاحب اجازت نہیں دیتے، تو وہ بندہ اپنے آپ کو سمجھ لے کہ وہ پھر سیدھے راستے پر، کیونکہ اس نے امام ہدایت کو سمجھا ہی نہیں۔ امام ہدایت کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ رب نے بار بار فرمایا، بلکہ گارنٹی دیتے ہوئے، اللہ کو کیا ضرورت ہے گارنٹی دیتے ہوئے، پھر بھی اللہ کو پتہ ہے کہ یہ میرے بندے ناشکر ہیں۔ رب نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ رب نے فرمایا میرا نبی اپنی مرضی سے بولتا بھی، کوئی بھی دین اسلام کا مسئلہ آئے، بات آئے، میرا نبی اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جب تک اللہ کی وحی نہ آئے میرا نبی کوئی بھی اسلامی فیصلہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرتا۔ آج ہم امام ہدایت کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے تو پھر کیا بچا ہے ہمارے پاس؟ جب بھی دلائل پیش کیے جائیں تو فوری یہی بات ہوتی ہے، آپ کی بات ہم نے بالکل سمجھ لیا، لیکن کیا کریں، ہمارے بزرگ اجازت نہیں دیتے، ہمارا امام ہمیں اجازت نہیں دیتا، تو پھر ہدایت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ یہ تو ہماری نااہلی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کے لیے طائف کی پہاڑیوں میں پتھر کھائے تو کس کے لیے کھائے ہیں؟ اور پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ مہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما دے، یہ مجھے نہیں جانتی۔
خود معصوم عن الخطائیں، لیکن رات کو اٹھ کے کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ کس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کے پاؤں میں ورم آ گیا ہے، سوج آ گئی ہے، آپ پھر بھی اتنی عبادت کرتے ہیں، کم کر لیں۔ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دن رات دین کی تبلیغ کرتے ہوئے، کبھی احد کے میدان میں موجود ہے، کبھی بدر کے میدان میں موجود ہے، لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ کس کے لیے کر رہے تھے؟ کہ یا اللہ میری امت کو سیدھا راستہ مل جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جو اس غلط فہمی میں بیٹھ جائے کہ نہیں صرف قرآن ہے، حدیث ہماری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم کلام اللہ کو تو سمجھتے ہیں، حدیث رسول اللہ ہماری نظر میں نہیں ہے، صرف قرآن ہے، تو وہ اس قرآن کی آیت کو سمجھ لیں کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو وہ اللہ کی اطاعت میں کامیاب ہے۔ اگر تم یہ دعویٰ لے کے بیٹھ جاؤ کہ ہم حدیث رسول اللہ کو نہیں مانتے، صرف قرآن کے فیصلے کو مانتے ہیں، تو پھر سمجھ لو کہ آپ سیدھے راستے پہ آئے ہی نہیں ہو، کیونکہ رب نے تو فیصلہ فرما دیا ہے نا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی تو فقط اطاع اللہ، تحقیق اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہی محمد اللہ کی اطاعت ہے۔ کیوں؟ قرآن نے فرمایا ہے نا کہ میرا نبی بغیر اپنی مرضی سے نہیں بولتا جب رب کا فیصلہ نہ ہو۔ اللہ اکبر، ہم کتنے معاملات ہیں، اگر میں گنوانا شروع کر دوں تو پتہ نہیں میرے ذہنوں میں اور کتنے معاملات میرے ذہن سے نکل جائیں، میں بتاتا تھک جاؤں۔ ہر ایک معاملہ دیکھ لیں، نماز کے اندر دیکھ لیں، نماز کے قیام سے لے کر نماز کے سلام تک، تمہارے بستر پہ لیٹنے سے لے کر بستر سے اٹھنے تک، تمہارا وضو خانے میں جانا، تمہارا واش روم میں جانا، تمہارا واش روم سے نکلنا، تمہارا کپڑے کا پہننا، تمہارا آئینے کا دیکھنا، تمہارا دودھ پینا، تمہارا کھانا کھانا، تمہارا روزی کا تلاش کرنا، کوئی ایک معاملہ بتلائیں جس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو۔ اور پھر بھی میں کہوں کہ نہیں بات تو ٹھیک ہے لیکن میرے امام اجازت نہیں دیتے، تو پھر میرے ایمان کی کمزوری ہے، پھر مجھے اپنے ایمان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو واضح ہر چیز سمجھا گئے ہیں، یہ ہماری عقل میں بات نہ بیٹھے تو ایک الگ بات ہے۔ حالانکہ یہی اعتراض تو ان مشرکین مکہ کا تھا، یہی اعتراض تو غیر مسلم کرتے تھے کہ آپ کا کیسا نبی آپ کو ہر چیز سکھلاتا ہے، حتیٰ کہ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، واش روم میں بیٹھنے کا طریقہ بھی آپ کو سمجھاتا ہے۔ سب کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا کے چلے گئے ہیں، اب ضرورت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی ہے، کیونکہ تینوں مقامات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، تینوں مقامات پہ اللہ تبارک و تعالی نے عوام کو مخاطب فرمایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، للناس عام ہے، اسی طرح ان اول بیت وضع للناس، للناس عام ہے، مقام ہدایت کسی کی جاگیر نہیں ہے، سب کے لیے عام ہے۔ کسی کو منع ہے وہاں جانے کا کہ یہ آ کے حج عمرہ نہیں کرے، الا کہ جس نے قرآن سے منہ موڑا، حدیث رسول اللہ سے منہ موڑا تو پھر رب نے سزا دی ہے، باقی وہاں منع نہیں ہے۔ اسی طرح وما ارسلناک الا کافۃ للناس، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام امت کے لیے، اپنی امت کے لیے عام لفظ ہے، یہاں پہ بھی سب کے لیے نبی بن کے آئے، سب کو اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تینوں مقامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ان مقامات کو بھول چکے ہیں، مسئلہ یہی ہے، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے مقام ہدایت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون۔ اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا جعلنا حرما آمنا، ہم نے بیت اللہ کو کون سا شہر بنایا؟ امن والا۔ کون سا شہر بنایا؟ امن والا شہر بنایا۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، لوگ اس کے ارد گرد سے اچک کر لے جاتے ہیں۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، بیت اللہ کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے بیت اللہ اور اپنے بنائے ہوئے مزارات کے اوپر تو عمل کرتے ہیں۔ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، رب کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔
اور آج یہی ہو رہا ہے نا کہ بیت اللہ جو اللہ نے مقام ہدایت بنایا ہے وہاں سے تو کچھ سیکھنا ہی نہیں ہے، اپنے اپنے بنا کے بیٹھے ہوئے آستانے پتہ نہیں کیا کچھ بنا کے بیٹھے ہوں۔ اگر میں اس معاملے میں چلا جاؤں تو پھر بات تنقیدی بن جاتی ہے۔ یہاں قرآن جو فیصلہ بتا رہا ہے کہ افبالباطل یؤمنون، باطل جگہ بنائی ہوئی اس پہ ایمان رکھ کے بیٹھے ہوئے، وبنعمت اللہ یکفرون، اللہ کی نعمت کے انکاری بن کے بیٹھے ہوئے، اس کے ارد گرد سے اچک کر لے جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ مقام ہدایت کو نہیں سمجھتے، اس کے علاوہ اپنا سب کچھ بنا کر اس پہ عمل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کی فکر کرنی چاہیے۔ تو معلوم ہوا قرآن مجید فرقان حمید فہم قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کتنی چیزوں کی ضرورت ہے؟ 3۔ کلام ہدایت، کلام اللہ، اس کو پڑھیں سمجھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ نمبر 2 مقام ہدایت بیت اللہ، وہاں پہ آج بھی وہی نماز پڑھی جاتی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ کتنے سارے پاکستان میں اب سروے کر کے دیکھیں، کتنے سارے لوگ سیدھے راستے پہ آگے صرف اس وجہ سے کہ یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، کہتے تھے یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، ان کی مسجد میں نماز نہیں پڑھنا، یہ ایسے ہیں۔ جب اللہ کے گھر میں جا کے دیکھا، جس گھر کے لیے ہم تمنائیں کرتے رہے، دن رات اللہ سے دعائیں کرتے رہے، یا اللہ ہمیں بیت اللہ کی زیارت فرما دے، زیارت نصیب فرما دے، جب اس بیت اللہ میں گئے تو وہاں پہ بھی دیکھا ہے نماز ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز ہے۔ ہمیں سمجھ آئی تو دین سچا ہے، تو یہ سیدھے راستے پہ آ گئے۔ تو جب مقام ہدایت کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گی نا۔ میرے دوست ہیں، جب میں الیاس گوٹ میں 2 سال رہا ہوں، وہاں امامت اور خطابت بھی ہوتی رہی،